अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको मालूम है इससे पहले मैंने कभी ऐसी फरमाइश नहीं की, या अगर मेरी पूरी बात ना भी सुन सके तो कम अज़ कम जो क्लिप मैं अभी 2-3 मिनट में शेयर करने वाली हूँ इसको ज़रूर देख लीजिएगा और इस क्लिप पर गौर भी ज़रूर कीजिएगा। पिछली दिहाइयाँ और इसमें तमाम ताकतवर लोगों के चेहरे या ताकत में आने वालों के चेहरे, उनके वादे, उनके सुलूक, उनकी हरकत, उनके अपने बैंक बैलेंसेस गर्ज के सब कुछ नुमायां तौर पर सबके सामने खुलकर आ चुका है। सब अवाम सब कुछ देख चुके हैं, बल्कि वो कुछ भी देख चुके हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि काश ये सब ना देखा होता। फिर भी अगर किसी ने कुछ नहीं देखा या उसको कोई किसी किस्म की कोई गलत फहमी रह गई है तो 10 अप्रैल की शब और 11 अप्रैल की मॉर्निंग के दरमियान यानी 2023 में इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो क्लिप को देखकर तमाम गलत फहमियां दूर हो गई होंगी, या उसी क्लिप को अब देखकर गलत फहमियां दूर हो जानी चाहिए। मैं इस क्लिप के हवाले से उसी वक्त से बात करना चाहती थी, मगर रोज रोज पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तानियों के दुखों पर मबनी नई नई खबरों ने आपको भी उलझाए रखा और मुझे भी उलझाए रखा। लेकिन आज 5 जुलाई के हवाले से तारीख सुरुंग के सर्द कोने से गूंजता जबर, जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलामत भरी खामोशी और तख्ता-ए-दार का सन्नाटा मुझे वो क्लिप की याद दहानी करवा गया। लम्हा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए। गो PMLN तो इस वक्त अपनी काबिलियत और बड़कों के हवाले से अपनी कारकर्दगी की खुलकर नुमाइश और कानून और आइन के तकद्दुस की अहमियत के बारे में अपनी राय का अमलन इजहार कर चुकी है। और फिर भी अगर किसी को कोई शक था तो वो इस 14 महीने के दौरे हुकूमत में वो शक, वो शुबा, गलत फहमियां दूर हो चुकी होंगी। अब अगर कुछ बचा है तो मुट्ठी भर फॉलोअर्स की ढिटाई बची है। बाकी रह गई PPP और जरदारी साहब की विल उनकी चाहत अपने लाडले को इस्लामाबाद पाकिस्तान में वजीर खारजा की कुर्सी के बाद वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर करते हुए देखकर फूले न समाए। वो तो खैर बाप हैं, अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखने का हक रखते हैं, मगर बाकी मानदा 25 करोड़ क्या अपने बच्चों के लिए ख्वाब नहीं देखते? क्या वो ख्वाब देखने का हक नहीं रखते? व्यूअर्स, ये वीडियो क्लिप 10 और 11 मई की दरमियानी रात को मेरी नजरों से गुजरा, जो चंद घंटे पहले ग्रुप्स में शेयर हुआ था और करीबन उसी वक्त में कहीं रिकॉर्ड होकर मंजर आम पर आया था। मगर इस पर मजीद बात करने से पहले आइए पहले इस वीडियो क्लिप को देख ले। प्लीज इसको देखते वक्त 9 और 10 मई 2023 में होने वाले तमाम छोटे और बड़े वाकयात को जहन में रखिएगा। और व्यूअर्स, इसमें यह भी खास तौर पर देखिएगा कि कैसे बिलावल जरदारी अपनी विक्ट्री का इजहार अपने हाथों से, अपने चेहरे से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक कुछ जीत लेने का इजहार कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कैसे लोग आकर उनको थपकियां दे रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, और वो भी इसी तरह से मुबारकबाद जैसे वसूल कर रहे हो कि उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वक्त में ये जरूर ख्याल रखिएगा कि ये 9 और 10 मई के वाकयात के बाद की है। जो वाकयात गुजरे अफसोसनाक, उसके ऊपर आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं? एक चेयरमैन ऑफ द पार्टी के हिसाब से, हुकूमत वक्त में वजीर होने की हैसियत से जो कुछ गुजरा है आपकी आवाम के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, मुल्क के एतबार से जिन चीजों के ऊपर अटैक्स हुए हैं, उसके बाद आप इस तरह की विक्ट्री और इस किस्म की खुशी का इजहार क्यों कर सकते हैं? ये बहुत गौर तलब बात है, तो जरा इसको गौर से देखिएगा। सूरी को हमने रगड़े पे रगड़ा, न्याजी को हमने, अलवी को हमने, कैसर को हमने, सूरी को हमने, इमरान को हमने, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा, वो नारे भुट्टो। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है इस क्लिप को देखकर सोचा हो कि इसमें क्या खास बात है। यही तो हमारी कमजोरी है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि इतना कुछ देख लेने के बाद हम बारीकियों पर नजर नहीं डालते, बल्कि पहले गुजरे हुए वाकये से मजीद बड़े वाकये पर ही चौंकना चाहते हैं, जैसे कि अनकॉन्शियसली हम बड़े से बड़े वाकये के मुंतजर हों। शायद इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बाकी सब कुछ आम बात समझकर इग्नोर कर देना सीख चुके हैं। चलिए आइए इस क्लिप पर बात करते हैं। इस क्लिप में सब लोग 50 से 70 साल के लगभग हैं, सिवाय एक दो के, और एक खुसूसन बिलावल जरदारी या भुट्टो, वो जो भी अपने आप को कहलाना चाहते हैं, इन सब का ताल्लुक PDM से है। इन तमाम अफराद का जो इस क्लिप में है उनका ताल्लुक PDM से है, यानी हुकूमत वक्त में मौजूद अफराद, पार्लियामेंट में बैठे हुए। पार्लियामेंट जहां 25 करोड़ लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, नशो नुमा, उनके हाल, उनके मुस्तकबिल, उनकी अगली नस्ल और मुल्क की तकदीर के फैसले होते हैं। इस क्लिप में हम देखते हैं कि ये सब एक 25-30 फुट लंबे तकरीबन कमरे में हाथ उठाकर नारे लगाते
ادھر سے ادھر آ جا رہے ہیں. جیسے بچے کسی جلوس کو دیکھ کر گھر آنے کے بعد اس کی کاپی کرتے ہوئے اس جلوس میں شامل ہونے کی حسرت کو پورا کر رہے ہوں. وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اور ایکسائٹمنٹ سے نعرے لگاتے دکھائی دیتے ہیں. وہ اس وقت اتنے خوش ہیں کہ نہ ان کو اپنی عمروں کا احساس ہے اور نہ اپنے مقامات کا اور نہ ہی عہدوں کا. بھلے ان میں سے چند ایک یا بہت سو نے وہ عہدے مینیپولیشن یا دھوکے یا خوشامد سے حاصل کیے ہوں. بہرحال وہ ان پوزیشنز کو ہولڈ کرتے ہیں مگر ان کو احساس نہیں. غالباً وہ بند کمرے میں جلوس نکالنے کی وجہ سے اپنے ان اصل چہروں اور احساسات کے عوام پر بے نقاب ہونے کے کسی بھی امکان یا خدشے سے، یعنی ان کو کوئی امکان یا اندیشہ نہیں ہے کہ یہ بے نقاب ہو سکتا ہے. نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ رگڑے پہ رگڑا دے رگڑا، نیازی کو ہم نے دے رگڑا، سوری کو ہم نے دے رگڑا، الوی کو ہم نے دے رگڑا، کیسر کو ہم نے دے رگڑا، عمران کو ہم نے دے رگڑا، دم مست کلندر مست. پھر آخر میں نعرہ حیدری یا نعرہ تکبیر کی بجائے اسٹرینجلی ایک عجیب سا نعرہ لگاتے ہیں. آپ بھی سنیے اور غور سے، اور پلیز کامنٹس میں ضرور لکھیے کہ کیا آپ کو بھی یہی سنائی دے رہا ہے، اور اگر یہی سنائی دے رہا ہے کیا آپ وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ تو پلیز اس کو کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے. یہ نعرہ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئیے مزید بات کرتے ہیں. اس کلپ میں یہ لوگ عمران خان اور باقی لوگوں کے قابو آ جانے پر خوشی مناتے دکھائی دیتے ہیں، اور جس طرح نعرے لگا رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی کامیابی کا حصول محسوس ہوتا ہے، کسی مارکے کا سر کر لینا ظاہر کرتا ہے. اچھا ویورز، یہ ایک مرتبہ پھر یاد رہے کہ یہ کسی الیکشن میں جیت لینے کے بعد کا منظر نہیں، بلکہ یہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد آنے والی شب کا منظر ہے. اچھا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ واقعات کیا تھے. عمران خان پر عدالت میں حاضری کے دوران پولیس اور رینجرز کا حملہ، تشدد، عدالت پر حملہ اور کھڑکیاں اور دروازے توڑنا، عدالت کی توڑ پھوڑ کرنا، اور عمران خان پر حملہ کر کے ان کے سر پر مارنا، مین ہینڈلنگ کرنا، ان کے گارڈ، ان کے وکیل کو زخمی کرنا، لہو لہان کرنا. رینجر آ گئی ہے عمران خان کو پکڑنے کے لیے، مار رہی ہے. خان کو پکڑ رہے ہیں، رینجر والوں نے حملہ کر دیا. انداز میں وارنٹ کا ڈرامہ، اور عمران خان کو تقریباً 100 کے قریب پولیس اور رینجرز کے یونیفارمڈ اور کچھ سادہ ملبوس افراد کا دھکے دیتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے عدالت سے ابڈکٹ کر لینا، ان کو اٹھا کر لے جانا، اغوا کر لینا. یعنی ان تمام غیر معیاری اور غیر قانونی ایکشنز پر ملک پر حکومت کرنے والوں کا تعصب، ملامت، تشویش کی بجائے بند کمروں میں چھپ کر اتنی فخریہ نعرہ بازی کرنا؟ کوسچن مارک. پروٹیسٹ کے دوران لڑکیوں کو نعرے لگانے پر، دوپٹہ پھینکنے پر، سڑکوں پر گھسیٹنا، تشدد کرنا، اور چند پولیس والوں کا اپنے کپڑے اتار کر سیکشولی ہریس کرنا، اٹھا کر لے جانا، لوگوں پر آنسو گیس، لاٹھیاں برسانا اور اسلحے کا استعمال کرنا، نوجوانوں پر سیدھی گولیاں چلانا، سروں کے نشانے لینا، کئی سو نوجوانوں کو زخمی کرنا اور کتنے ہی جواں سال افراد کی جانیں لے لینا، اور پھر ملک پر حکومت کرنے والوں کا بند کمرے میں چھپ کر اتنا فخریہ نعرہ بازی کرنا؟ کوسچن مارک. کارکنان کے گھروں میں راتوں کو گھسنا، توڑ پھوڑ کرنا، عورتوں پر تشدد کرنا، ہریس کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، عورتوں کو ان کے گھر والوں کو دھمکانا، بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کو، ان کے باپوں کو مارنا، اور پھر ملک میں حکومت کرنے والوں کا بند کمرے میں چھپ کر اتنی فخریہ نعرہ بازی کرنا؟ کوسچن مارک. پی ٹی آئی کے سینئر سیاسی لیڈرز کو اٹھانا یا گرفتار کرنا، ان کی ماؤں کو کرمنل اور اخلاقی پستی کی نمائش کرتی دھمکیاں دینا، ان کے بچوں کو ہراس کرنا، اور پھر ملک پر حکومت کرنے والوں کا بند کمرے میں چھپ کر اتنی فخریہ نعرہ بازی کرنا؟ کوسچن مارک. نہ تو اپنی نہتی عوام پر حکومتی اہلکاروں کے اسلحے کے استعمال کا نوٹس لینا، نہ کسی ماں کی جواں اولاد کے خاتمے کا کوئی درد، نہ جواں زندگی کے خاتمے کا رنج، نہ کسی بہن کو سڑکوں پر گھسیٹے جانے پر غصہ، نہ اپنے ہم مرتبہ کی 70 سالہ ماں کو حکومتی اہلکاروں کی ریپ کی دھمکی پر غیرت میں ابال، نہ بوڑھے باپ کو بالوں سے گھسیٹنے پر تل ملانا، نہ وطن میں توڑ پھوڑ سے اس کے نقصانات سے غمزدہ ہونا، اور نہ ملک کی سرحدوں کے رکھوالے جنرل کے گھر اور گھر والوں پر مشکل گھڑیوں کا کسی قسم کا کوئی ملال، نہ اپنے حکومتی اہلکاروں کے شہر کی سڑکوں سے مسٹیریسلی غائب ہونے پر کوئی تشویش ہونا،
نہ کوئی پوچھ گچھ کرنا، نہ کسی کو معطل کرنا، نہ کسی کو کٹہرے میں لانا، بس فقط ملک پر حکومت کرنے والوں کا بند کمروں میں چھپ کر فخریہ نعرہ بازی کرنا قوم کو ڈسگسٹ کرتا ہے، قوم کے ہر حساس اور ذی شعور انسان کو لرزا کر رکھ دیتا ہے، وہیں پہ کتنے ہی سوال اٹھاتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کے عزائم، ان کی منصوبہ بندی کی طرف کھلا اشارہ کرتا ہے۔ ویورز، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ملک سے جانے سے انکار کر دیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی پاکستان کے نیوکلیئر پاور کے آرکیٹیکٹ کو اندرا گاندھی سے نیگوشیٹ کر کے 1971 کے جنگی قیدیوں کو واپس لانے والے ڈپلومیٹ کو، تمام اسلامی ممالک کو طویل عرصے بعد ایک چھت تلے جمع کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو 5 جولائی 1977 میں بھٹو کے ہی اپوائنٹ کردہ جنرل ضیاء الحق نے ملٹری کو کے ذریعے گرا دیا تھا اور ضیاء الحق کے مارشل لا کا نفاذ ہوا تھا۔ بھٹو کو پہلے لمبی مدت جیل میں رکھا گیا، پھر 4 اپریل یعنی 4 اپریل 1979 کے دن طلوع صبح سے پہلے پھانسی دے دی گئی، بنا فیملی کو بتائے اور بنا ملنے کا موقع دیے، غالباً دفنانے کے بعد۔ ضیاء الحق نے مارشل لا کے نفاذ کے وقت وعدہ کیا تھا کہ 90 دنوں میں الیکشن کروا دیا جائے گا، مگر 11 سال تک حکومت کرتے رہے۔ خدا جانے اور کتنے سال حکومت باقی رہتی، مگر 1988 میں ایک انتہائی افسوسناک، ایک خوفناک حادثے میں، ایک پلین کریش میں ضیاء الحق اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کا اقتدار بھی ختم ہوا۔ یہ وہی دور تھا جب دنیا میں کولڈ وار کا دور تھا، جس کو 2 بڑی طاقتوں کے گلوبل کنٹرول کے لیے لڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اور ان کے اتحادیوں کے درمیان، یعنی ویسٹ اتحاد اور ایسٹ اتحاد۔ جہاں عالمی سطح پر طاقت کی لڑائی میں ویسٹ اور ایسٹ اتحاد بنائے گئے، وہیں پاکستان میں طاقت کو قائم رکھنے اور بھٹو کی حکومت کو گرانے کے لیے اس دوران اسلامی جماعتوں کا اتحاد بنایا گیا 9 ستاروں کے نام سے، اور انہی دنوں میں ایک طرف نواز شریف پروجیکٹ شروع کیا گیا اور دوسری طرف MQM کے لیے الطاف حسین کو چن کر پارٹی بنا دی۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، وہیں پر ہم نے دیکھا کہ بے نظیر کی واپسی ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ہوئی، اور ان کے مخالف نواز شریف جب سیاسی طور پر ان کا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے تو وہی پرانے حربے، غیر اخلاقی ایکشنز یعنی کریکٹر اسیسینیشن کے حربے آزمائے گئے۔ بے نظیر کی تصاویر جہاز سے پھینکی گئیں ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ بے نظیر اپنی سیاست کا سفر طے کرتے ہوئے مشرف کے دور میں 27 دسمبر 2007 کو مرڈر کر دی گئی۔ پھر زرداری کی حکومت اور پھر بلاول کا سیاست میں آنا، چیئرمین بننا، پھر ایک طرف ان کا بھٹو اور بے نظیر کی تصاویر اپنے بیک گراؤنڈ میں لگانا، ان کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا، ان کا ووٹ بینک استعمال کرنا، ان کی پارٹی کا چیئرمین بن جانا۔ مگر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ PPP کا ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہوا جو ان بیک گراؤنڈ میں لگی تصاویر میں موجود افراد کی زندگیوں کو تنگ یا ختم کرنے والوں میں شامل تھے یا ساتھ کھڑے تھے۔ بلاول زرداری اور اسی حکومت میں وزیر خارجہ بن گئے، یعنی نانا کا نام لگایا، ان کی پارٹی کو استعمال کیا، ان کے ووٹ بینک کو استعمال کیا، مگر ان کی زندگی کے پیچھے جن لوگوں کی بھرپور کاوشیں تھیں انہی کے ساتھ اتحاد بھی کر لیا، صرف وزیر بننے کے لیے کوسچن مارک۔ ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، صرف وزارت کے لیے۔ ہاؤ کنوینئنٹ از دیٹ؟ تصاویر آج بھی لگائی جاتی ہیں، مگر انہی کے دشمنوں کے ساتھ بغیر تعامل کے کھاتے پیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، دوستی نبھاتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ شاید ان 2 تصاویر میں موجود لوگوں کی روحیں اس پر تڑپتی ہوں، مگر روحوں کا تڑپنا تو ان کو محسوس ہوتا ہے نا جن میں روحیں زندہ ہوں۔ مگر بھائی ہم کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب یہ تو عوام جانے، عوام سمجھیں، عوام دیکھنے کی کوشش کرے کہ ان کے بچوں کی زندگیاں، ان کے بچوں کا مستقبل، ان کا ملک کس سیاست دان کی وش لسٹ میں شامل ہے، کس کو ان کا خیال بھی آتا ہے۔ اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو 10 مئی کی ان جوان لاشوں سے لگایا جا سکتا ہے جن کے بارے میں پوری حکومت میں سے کسی نے ذکر تک نہیں کیا۔ اس ماں کو ریپ کی دھمکی دینے والے کو کسی نے جیل میں نہیں ڈالا، ان عورتوں کے سڑکوں پر گھسیٹے جانے پر کوئی نہیں تڑپا، کسی نے تعصب کا اظہار نہیں کیا، جبکہ کشمیر میں ایسا سلوک دے کر ان بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہونے کے بیانات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، تمام اخبارات بھر دیے جاتے ہیں اور انڈین حکومت کو للکارا جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ عوام سوچے کہ عوام کی عزتیں، عوام کے گھر، عوام کے بچے، عوام کی زندگیاں ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر بھائی ہم کہنے والے کون ہیں، وہ سب لوگ بھی سمجھدار ہیں،
आप लोग भी समझदार हैं, कम से कम इतने समझदार तो होंगे ही कि आप अपना भला अपना बुरा समझते होंगे और कुछ ना कुछ तो सोचते भी होंगे। तो फिर इतना भी सोच ही लेंगे कि जो अपने नाना और माँ की तस्वीर तो लगाता है, उनकी पार्टी तो इस्तेमाल करता है, उनका वोट बैंक तो इस्तेमाल करता है, मगर उनके दुश्मनों के साथ एक वजारत के लिए हाथ मिला लेता है, तो उसके फायदे के सामने आप किस खेत की मूली हैं? रगड़े पे रगड़ा हमने मस्त कलंदर, द बेस्ट कलंदर, रगड़े पे